رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا، جس میں طائف کے لوگوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہونے کا تھوڑا بھی چانس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے دن ہجرت کا قصہ ہے۔ جب سٹریٹ ارچنز جو ہوتے ہیں، آوارہ لوگ، آوارہ لڑکے، انہیں اشارہ کیا ذرا ان کی خبر لو، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا خبر لو۔ اسلام کے پہلے دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ ساروں کو بار بار کہتے تھے کہ بہت جلد پورا عرب مسلمانوں کے تابع ہوگا اور رومن اور پرشین امپائر پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جس پر مکہ والے آپ کا بہت مذاق اڑاتے اور بھی زیادہ ظلم کرتے۔ لیکن یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ مکہ کے دو بہت سٹرانگ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے۔ ابو طالب آپ کے چچا اور ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ۔ آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر رسول اللہ کے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا کہ نہ ان سے کوئی کچھ خریدے گا، نہ کچھ بیچے گا اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ بنائے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان مکہ کی سائیڈ میں شہاب ابی طالب میں رہنے پر مجبور ہوا۔ یہ بائیکاٹ بنو ہاشم کے مسلمانوں سے نہیں تھا بلکہ پورے خاندان سے تھا، جس میں مسلمان کافر سارے تھے سوائے ایک شخص کے، ابو لہب۔ اور یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ 3 سال تک رسول اللہ اور ان کے پورے خاندان نے کھانے کی جگہ پتے اور چمڑا بھی کھایا، کیونکہ مکہ پورا ڈیزرٹ ہے، یہاں پر جتنی بھی خوراک کی چیزیں ہیں وہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں، اور جیسے ہی کوئی قافلہ مکہ پہنچتا تھا مکہ کے سارے باقی قبیلے پورا خوراک کا سامان خرید لیتے تھے اور پھر بنو ہاشم کو اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں لینے دیتے تھے۔ آخر مکہ والوں نے یہ بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو سب سے بڑے سپورٹرز ابو لہب اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چل بسے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، اور ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا نیا سردار ابو لہب بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود مکہ میں آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب نے سردار بنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کی سٹیزن شپ ختم کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بالکل بھی سیف نہیں رہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہی حکم تھا کہ اسلام کو ہر طرف پھیلانا ہے، اور قرآن میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا۔ آخر نبوت کے 10 سال بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے، اور زید بن حارث کے ساتھ آلموسٹ 100 کلومیٹر کا رستہ بالکل پیادل طے کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سارے بڑوں سے ملے اور ان سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور سب نے کہا کہ آج کے بعد طائف کبھی واپس نہیں آنا۔ طائف میں 10 دن گزارنے کے بعد جب کوئی پروگریس نظر نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں طائف کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہاں کے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارنا شروع کیا۔ زائد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ وہاں سے نکل کر آپ آخر ایک باغ میں پہنچے جو مکہ کے ایک شخص کا تھا، اور یہ دیکھ کر طائف والوں نے آخر ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ گارڈن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کا تھا، لیکن انہیں بھی آپ کے جسم کو خون سے بھرا ہوا دیکھ کر ترس آیا۔ دونوں نے اپنے کرسچن غلام سے ان کی طرف کچھ انگور بھجوائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کیا، لیکن جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہاں پر آئی تھنک اباؤٹ اللہ کو تو فیوچر پاس سب کا پتہ ہوتا ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف جانے سے پہلے روک بھی سکتے تھے، لیکن آپ کو اللہ نے نہیں روکا تاکہ آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ سکے۔ اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں طائف کے واقعے کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے۔ جیسے ہی وہ غلام آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے غم بلا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی،
اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام سے کہا، اچھا تو تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سب سے دور کھڑے عتبہ اور شیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور کہا، لو ہمارا یہ غلام بھی گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی اولاد میں سے ضرور کوئی مسلمان ہوگا، اور آپ نے اتنے سخت ظلم کے بعد بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ مکہ واپس آتے ہوئے آپ نے راستے میں جنوں کے ایک گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ مکہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتا تھا کہ اب وہ مکہ کے سٹیزن نہیں رہے، تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی، جس طرح آج کسی دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہیں۔ پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے برے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، لیکن اس سب سے بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف آئے، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے کہ ان کی بات نہ مانو۔ طائف کے اگلے سال جب رسول اللہ ان کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے 1000 سال سے اللہ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے دماغ کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ مدینہ کے ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آہستہ آہستہ اس طرح مدینہ میں ہر گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہنچنے لگا۔ یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ پہلے مکہ والوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے شہاب ابی طالب میں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، پھر ابو طالب اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، پھر طائف میں اتنا ظلم کہ جوتے خون سے بھر گئے، اینڈ دی ٹاپ آف دیٹ مکہ کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ لیکن انہی سخت حالات میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تھوڑا سکون دینے کے لیے ان کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ سبسکرائب۔